شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن۔ السلام علیکم ناظرین، امید کرتا ہوں اب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ جیسا کہ اللہ رب العالمین کی توفیق و رحمت سے آج رمضان المبارک کا 5واں روزہ ہے، اور جو ہماری رمضان سیریز کا دوسرا سیشن تھا، ہر پارہ کی پہلی آیت کا ترجمہ اور اس کی تفسیر، آج 5واں روزہ ہے، اسی لیے ہم 5ویں پارہ کی پہلی آیت کا ترجمہ اور تفسیر جاننے کی کوشش کریں گے۔ ناظرین، سب سے پہلے میں 5ویں پارہ کی پہلی آیت کی تلاوت آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والمحسنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محسنين غير مسافحين، فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة، ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة، إن الله كان عليما حكيما۔ جی، والمحسنات من النساء، ایسی عورتیں جو کسی کے نکاح میں ہیں۔ محسنات یہ حسن سے ہے، حا صاد نون، حسن۔ حسن کا معنی ہوتا ہے قلعہ۔ ایسی عورتیں جو کسی کے قلعے میں ہیں، کسی خاندان کے قلعہ میں ہیں۔ والمحسنات من النساء، حسن قلعہ۔ قلعہ کیا کرتا ہے؟ قلعہ پروٹیکٹ کرتا ہے، قلعہ حفاظت کرتا ہے۔ جو قلعے کے اندر لوگ ہوتے ہیں ان کی وہ حفاظت کرتا ہے۔ والمحسنات، ایسی عورتیں جو کسی کے قلعہ میں ہیں، جو نکاح کے قلعہ میں ہیں، تو وہ آپ پر کیا ہے؟ حرام ہے، آپ ان سے شادی نہیں کر سکتے۔ والمحسنات من النساء، ایسی عورتیں جو کسی اور کے نکاح میں ہیں، نکاح کے اوپر نکاح نہیں ہو سکتا۔ جو عورت شادی کر لیتی ہے وہ کسی کے قلعہ میں آ جاتی ہے، وہ ایک خاندان کے، ایک فیملی کے قلعہ میں آ جاتی ہے۔ آپ اس قلعے کے اندر جا کر اس سے شادی نہیں کر سکتے۔ محسنات کا معنی یہ ہے قلعہ۔ قلعہ کیونکہ جو قلعے کے اندر لوگ ہوتے ہیں وہ ان کی حفاظت کرتا ہے، اس کے اندر جو لوگ ہوتے ہیں وہ پروٹیکٹ ہوتے ہیں، وہ اپنے آپ کو ایک چیز کے اندر، ایک حفاظت کے اندر خود کو سمجھتے ہیں۔ تو جو عورتیں، یہاں بیان یہ ہو رہا ہے کہ جو عورتیں پہلے سے شادی شدہ ہیں، آپ ان سے نکاح نہیں کر سکتے، بشرط کہ وہ ان سے طلاق لے لیں یا پھر ان کی طلاق ہو جائے، تو پھر آپ ان سے شادی کر سکتے ہیں۔ نکاح پر نکاح نہیں ہو سکتا، اسلام نے اس کو حرام قرار دیا ہے۔ آگے، الا ما ملکت ایمانکم، سوائے ان عورتوں کے جن پر تمہارے دائیں ہاتھ مالک ہیں، جن کے تم مالک ہو، جو عورتیں غلام ہیں، ان کے سوا۔ کیا مطلب ہوا؟ مطلب کہ باقی جو عام مسلمان عورتیں ہیں یا پھر وہ غیر مسلم عورتیں ہیں جو پہلے سے شادی شدہ ہیں، تمہارے لیے وہ حرام ہے، تم ان سے شادی نہیں کر سکتے۔ لیکن سوائے ان عورتوں کے جو لونڈیاں بن کر تمہارے پاس آ جائیں، جو غلام بن کر تمہارے پاس آ جائیں، مطلب کہ پہلے جنگیں ہوا کرتی تھیں، جو مشرکین کی لڑکیاں ہوتی تھیں، مشرکین کی بیویاں ہوتی تھیں، وہ مسلمان جو غلام بنا کر لاتے تھے، لونڈیاں بنا کر لاتے تھے، وہ عورتیں چاہے ہی پہلے شادی شدہ ہوں، لیکن جب وہ غلام بن جائیں گی، لونڈیاں بن جائیں گی، تو وہ تمہارے لیے حلال ہوں گی۔ سوائے لونڈیوں کے باقی تمام عورتیں محسنات میں آتی ہیں۔ لونڈی محسنات پر نہیں آتی، غلام محسنات پر نہیں آتی، کیونکہ جب کوئی عورت غلام بنتی ہے، لونڈی بنتی ہے، تو اس کا جو پہلا نکاح ہوتا ہے وہ منقطع ہو جاتا ہے، وہ خود بخود ٹوٹ جاتا ہے۔ تو جو لونڈیاں ہیں، جو غلام عورتیں ہیں، وہ اگر پہلے سے شادی شدہ ہیں، تمہارے پاس وہ غلام بن کر آ گئی ہیں، وہ لونڈیاں بن کر آ گئی ہیں، تو وہ تمہارے لیے جائز ہیں، وہ تمہارے لیے حلال ہے۔ باقی تمام کی تمام عورتیں جو شادی شدہ ہیں، ان کے ساتھ تمہارا نکاح نہیں ہو سکتا۔ کتاب اللہ علیکم، اور یہ اللہ کا قانون ہے،
یہ اللہ کی کتاب ہے اور یہ تمہارے اوپر فرض ہے کہ جو اللہ نے کہہ دیا ہے تمہارے اوپر یہ فرض ہے کہ تم اس پر عمل لاؤ، تم اس کو مانو، تم اس پر عمل کرو، یہ تم پر فرض کر دیا گیا ہے۔ کیا فرض کر دیا گیا ہے؟ کہ جتنی بھی عورتیں ہیں اس دنیا کائنات کے اندر وہ شادی شدہ ہیں، چاہے وہ مسلمان ہو یا پھر وہ غیر مسلم ہو، وہ شادی شدہ ہیں تو پھر تم ان سے نکاح نہیں کر سکتے سوائے ان عورتوں کے جو لونڈی بن کر، غلام بن کر تمہارے پاس آ جائیں، وہ تمہارے لیے حلال ہے، باقی تمام نکاح والی عورتیں تمہارے لیے حرام ہیں۔ آگے احل لکم ما وراء ذالکم، اب اس کے علاوہ تمہارے لیے تمام عورتیں حلال ہیں۔ اب دیکھیں جو حرام عورتوں کا دائرہ ہے وہ کتنا تنگ ہے اور حلال عورتوں کا دائرہ کتنا وسیع ہے، کہ کتنی کم تعداد میں اللہ رب العالمین نے عورتیں مسلمانوں پر، مردوں پر حرام کی ہیں، اور کتنے وسیع تعداد میں عورتیں مردوں پر حلال کی ہیں۔ تو اس سے کیا پتہ چلا کہ حرام میں برکت نہیں، حلال میں برکت ہے۔ تو جو عورتیں مسلمانوں پر حرام ہیں وہ کم ہیں، اور جو عورتیں مسلمان مرد پر حلال ہیں وہ ان کا دائرہ بہت زیادہ ہے، وہ بہت وسیع ہے، سوائے ان عورتوں کے جو کسی کے نکاح میں ہیں، اس کے علاوہ تمہارے لیے تمام عورتیں حلال ہیں۔ اور آگے کیا فرمایا؟ ان تبتغوا باموالکم، اب اگر تم نکاح کرنا چاہتے ہو تو تم کس طرح نکاح کرو گے؟ باموالکم، تم اپنے مال کے ساتھ نکاح کرو گے، تم اپنے مال کے ساتھ نکاح تلاش کرو گے۔ تم میں سے اگر کوئی مرد یہ چاہتا ہے کہ وہ نکاح کرے تو اس کا اپنا مال خرچ کرنا لازم ہے۔ باموالکم، وہ اپنا مال خرچ کرے گا۔ یہاں مال سے مراد کیا ہے؟ یہاں مال سے مراد حق مہر کی بات ہو رہی ہے، کہ اگر تم میں سے کوئی نکاح کرنا چاہتا ہے، کوئی حلال نکاح کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے مہر دینا لازم ہے۔ یہ ہر مسلمان مرد پر جو نکاح کرنا چاہتا ہے اس پر فرض ہے کہ وہ مہر کے ساتھ نکاح کرے۔ آگے کیا فرمایا؟ محسنین غیر مسافحین، اور آگے اللہ رب العالمین نے اس بات کو واضح کر دیا، اگر تم نکاح کرنا چاہتے ہو محسنین، تو تم اس نیت سے نکاح کرو کہ تم اس عورت کو اپنے قلعے میں لے کر آؤ گے، تم اس عورت کے ساتھ محسنین گھر بسانا چاہتے ہو، تم اس عورت کے ساتھ اچھی نیت رکھتے ہو، تم اس عورت کو اپنی بیوی بنانا چاہتے ہو۔ غیر مسافحین، تم اس کے ساتھ مستی کے لیے نکاح نہیں کرنا چاہتے، تم اس کے لیے یہ تمہاری نیت نہ ہو کہ تم نکاح کرنے لگے ہو مستی کے لیے، موج کے لیے، تھوڑے دن کے لیے نکاح کیا بعد میں توڑ دیا۔ یہاں ایک اور بات واضح ہو رہی ہے کہ اگر تم نکاح کرنا چاہتے ہو تو سنت کے مطابق، شریعت کے مطابق تم نکاح کرو، تم غیر مسافحین مستی کے لیے نکاح نہ کرو، ویسا نکاح جس کو نکاح متع کہا جاتا ہے، کہ کسی عورت کے ساتھ یہ ڈن کر دیا کہ تم میرے لیے اتنی مدت کے ساتھ میرے نکاح میں رہو، میں تمہیں اتنا مال دوں گا، اتنے پیسے تم مجھ سے لے لینا، ایک ہفتے کے لیے، ایک مہینے کے لیے تم میری بیوی بن کر ہو۔ اس میں اولاد مراد نہیں ہوتی، اس میں اولاد مقصود نہیں ہوتی، اس میں کیا ہوتا ہے کہ اپنے مزے کے لیے، صرف اپنے جوش کو ٹھنڈا کرنے کے لیے، اپنی مستی کے لیے وہ نکاح کیا جاتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے ایسے نکاح کو حرام قرار دیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت تک مسلمانوں پر نکاح متع حرام کر دیا گیا ہے۔ جو بھی لوگ اس میں گنجائش نکالنے کی کوشش کرتے ہیں وہ تمام کے تمام راستے حرام ہیں۔ تو کیا پتہ چلا؟ محسنین غیر مسافحین، تم نکاح کرو تو تمہاری نیت یہ ہو کہ تم ان عورتوں کے ساتھ اپنا گھر بسانا چاہتے ہو، ان عورتوں کے ساتھ اپنی زندگی گزارنا چاہتے ہو، غیر مسافحین، نہ کہ موج مستی کے لیے۔ ایسا نکاح اسلام کے اندر جائز نہیں ہے، ایسا نکاح کرنا اسلام کے اندر اس کی کوئی بھی گنجائش نہیں ہے۔ تو یہاں نیت کا بھی بہت بڑا عمل دخل ہے نکاح کے ساتھ۔ جہاں بھی اموالکم اللہ نے مال کا ذکر کیا، حق مہر کا ذکر کیا، تو وہاں یہ بھی ذکر کیا کہ تم اپنی نیت کو خالص کرو، تم عورتوں کے لیے اپنی نیت کو خالص کرو۔ یہ نہ کرو کہ تمہیں کوئی عورت اچھی لگی، تمہیں کوئی عورت پسند آئی تو چند دن کے لیے اس کو نکاح میں لائے، اس کے ساتھ اپنے مزہ پورا کیا، اپنی خواہشات ہیں اس کو پورا کیا، اس کے بعد اس کو طلاق دے دی۔ یہ اسلام کے اندر جائز نہیں ہے، نہ ہی اس کی کوئی گنجائش ہے۔ آیت کیا فرمایا؟ فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ، اور تم نے جو عورتوں سے فائدہ اٹھایا ہے، مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً، مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ،
اور تم دو ان کو اجورہن، ان کی اجرت۔ یہاں اجرت کے الفاظ اس لیے ہیں، اجرت سے معنی ہے حق مہر، فریضہ جو تم نے مقرر کیا ہے، جو تم پر فرض کیا گیا ہے۔ یہاں بات یہ ہو رہی ہے کہ تم نے کسی عورت کے ساتھ جو نکاح کیا ہے، اس سے جو فائدہ اٹھایا ہے، تم اس کا حق مہر اس کو دو جو تم نے مقرر کیا ہے، کیونکہ جب مرد کسی عورت کے ساتھ شادی کرتا ہے تو مرد عورت کے ساتھ فائدہ پورا کرتا ہے اور عورت مرد کے ساتھ فائدہ پورا کرتی ہے، تو یہ مرد پر لازم ہے کہ جو اس نے عورت سے اپنا فائدہ پورا کیا ہے اس کو اس کا مہر دیا جائے، اس کو اس کا حق دیا جائے فریضتاً، جو پہلے مقرر کیا گیا ہے۔ آگے کیا فرمایا؟ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ۔ ہاں، ایک صورت پر تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے، اگر میاں بیوی اپنے باہمی تعلق کی بنا پر، اپنی رضامندی کی بنا پر عورت جو ہے اور مرد جو ہے یہ بیٹھ کر یہ ڈیسائیڈ کر لیں کہ حق مہر کے اندر کوئی گنجائش ہو سکتی ہے، اگر کوئی بیوی اپنے مہر میں سے کچھ حصہ چھوڑ دے، معاف کر دے، تو پھر لا جناح علیکم، تم پر کوئی بھی گناہ نہیں ہے۔ ولا جناح علیکم، تم پر کسی قسم کا بھی کوئی گناہ نہیں ہے اگر تمہاری بیوی وہ اپنا حق مہر چھوڑ دے یا پھر اس میں سے کوئی کمی پیشی کر لے اپنی رضامندی کے ساتھ۔ اگر وہ نہیں معاف کرتی، وہ نہیں چھوڑتی، پھر تمہارے اوپر فرض ہے کہ تم اپنی بیوی کا مہر پورا ادا کرو گے۔ آگے کیا فرمایا؟ ان اللہ کان علیما حکیما، اور اللہ بے شک علیمن جاننے والا ہے، علم والا ہے، حکیمن اور حکمت والا ہے۔ تو کیا پتہ چلا کہ اللہ رب العالمین نے اس قرآن کی آیت میں فرمایا ہے کہ والمحسنات من النساء سے لے کر ان اللہ کان علیما حکیما، کہ عورتوں کے حقوق کو یہاں مقدم رکھا گیا ہے۔ پہلا تو فرمایا کہ جو نکاح والی عورتیں ہیں وہ تم پر حرام ہے، سوائے ان عورتوں کے جو غلام بن کر تمہارے پاس آ جائیں، اور یہ اللہ کا اٹل فیصلہ ہے، اللہ کا یہ قانون ہے جس پر عمل کرنا تمہارے اوپر فرض قرار دیا گیا ہے۔ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ، اور باقی تمام عورتیں تمہارے اوپر حلال کر دی گئی ہیں، اور تم تلاش کرو نکاح کو، تم کوشش کرو نکاح کی اپنے مال کے ساتھ، حق مہر کے ساتھ، اور اس نیت کے ساتھ نکاح کرو کہ تم نے اس عورت کو اپنی بیوی بنا کر اس کے ساتھ گھر بسانا ہے، غیر مصافحین، نہ کہ تم نے اس کے ساتھ مستی کرنی ہے اور نہ کہ تم نے اس کو استعمال کرنا ہے۔ اور آگے فرمایا تم دو اس کو اس کی اجرت، اس کا مہر جو تم نے اس سے فائدہ اٹھایا ہے۔ ہاں، اس صورت میں تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں کہ تمہاری بیوی اپنی رضامندی کے ساتھ اس میں سے کچھ کم کر دے یا پھر اس کو معاف کر دے۔ اللہ رب العالمین بہت زیادہ علم والا ہے اور بہت زیادہ حکمت والا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو قرآن کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو رمضان سے مکمل فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔